السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے مختصر طور پر یہ بتانا چاہوں گا کہ راستے کا کیا حق ہے۔ اگر راستے میں ضروری ہو بیٹھنا تو اس کے لیے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ دیکھیے، اس تعلق سے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 5875 اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2121 اور مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 11454 اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 4815 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستوں میں بیٹھنے سے بچتے رہنا۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایسی جگہوں پر بیٹھنے کے سوا چارہ کار نہیں، یعنی ہمیں ایسی جگہوں پر بیٹھنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہم بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا راستوں میں بیٹھنا ضروری ہو تو راستے کا حق ادا کر دیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظریں نیچی رکھنا، یعنی راستے سے کوئی اگر غیر محرم جا رہی ہو کوئی عورت تو اس کی طرف گھور گھور کر کے نہیں دیکھنا، بلکہ اپنی نظروں کو نیچے رکھنا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹا دینا، یعنی راستے میں اگر کوئی ایسی چیز ہے، کانٹا ہے، کنکڑ پتھر ہیں، یعنی ایسی تکلیف دہ چیز راستے میں پڑی ہے جس سے لوگ اگر چلیں تو ان کو تکلیف پہنچنے کا اس کے ذریعے سے اگر خدشہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ راستے میں جو تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹا دینا، یہ بھی راستے کا حق ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کا جواب دینا، یعنی راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی راستے سے جا رہا ہے، آپ کو سلام کر رہا ہے اچھی طرح سے اچھے الفاظ کے ساتھ، تو اس کو اچھی طرح سے اچھے الفاظ کے ساتھ اس کے سلام کا جواب دیا جائے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے منع کرنا، یہ بھی راستے کا حق ہے کہ آپ اگر راستے میں بیٹھے ہوئے ہو، ایک تو یہ ہے کہ راستے میں بیٹھنا نہیں ہے کیونکہ آنے جانے والوں کو اس سے تکلیف ہوگی، لیکن اگر راستے میں آنے جانے والوں کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، آپ کنارے پر بیٹھے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، تو آپ کے اوپر یہ ضروری ہے کہ آپ اچھی باتوں کا حکم کریں اور بری باتوں سے روکیں، منع کریں، یہ راستے کا حق ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں نے راستے کے حق کے تعلق سے یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو راستے کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر آیت نمبر 7 میں فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول جو تمہیں دیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو کرنے کا حکم دیں
اس کو کرو، یعنی اپنے استطاعت کے مطابق اس کام کو کرو، اپنے طاقت بھر اس کام کو کرو۔ اور جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے سے منع کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے مطابق اپنے طاقت بھر اس کام کو کرنے سے رک جائیں، بلکہ پوری طرح سے اس کام کو کرنے سے رک جائیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، میں نے اس حدیث کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں اپنے یہاں اپنے ملکوں میں، آپ دیکھیں گے کہ راستے میں بیٹھ کر کے گپ سپ کرتے ہیں، غیر محرم عورتیں جا رہی ہیں ان کو گھور گھور کر کے دیکھتے ہیں، اسی طرح سے ایسی آوازیں نکالتے ہیں جو کہ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، اور نہ راستے کا جو حق ہے اس کے حق کو نہیں مارنی چاہیے، بلکہ آپ راستے میں اگر بیٹھے ہیں ضرورت کے تحت اچھی باتیں کیجیے، اچھے بات کرنے کا حکم دیجیے، برے کام کرنے سے روکیے، منع کیجیے۔ اور راستے میں اگر کوئی کنکڑ پتھر کانٹا وغیرہ کوئی ایسی چیز گری پڑی ہے، کوئی چیز وہاں پر رکھی ہوئی ہے، کوئی چیز آ کر کے جم گئی ہے تو اس کو ہٹا دیں تاکہ دوسروں کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح سے کوئی راستے سے چل رہا ہے، سلام کر رہا ہے تو اس کو اچھی طرح سے سلام کا جواب دیں، یہ راستے کا حق ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اسی طرح سے راستے میں نہ تھوکا جائے، نہ کوئی گندگی کیا جائے، یہ سب کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ تمام باتیں ہم نے آپ کے سامنے دلیل کے ساتھ رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔